اس زمانے کے لوگ بتوں سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، لہذا وہ دین کے دشمن تھے، کافر تھے۔ آج کا زمانہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنے نفس کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت سے ہٹ کے ہوں، مقصد اس کا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ شرک جلی کا ارتکاب کرتے تھے، واضح شرک کا، اور ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ہم شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں بھی ایک ٹولہ تھا جو مشرکین کا تھا، اور آج کے دور میں بھی ایک جماعت ہے جو مشرکین کی ہے، مگر یہ شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی شرک۔ یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کرنا تو وہ ہے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بھئی میں چاہوں گی کی بات نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہونا چاہیے اس گھر میں۔ تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، اور یہ شرک خفی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا۔ نفس پرستی، خواہش پرستی، زر پرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہے۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کہف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورہ کہف میں انسان کو نفس کی پوجا کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ کہف کے واقعات کا نچوڑ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پہ مختلف واقعات، مختلف آیات، مختلف احادیث بیان کرتا ہے، لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے، پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان فرمائے، اور 5واں واقعہ سکندر ذوالقرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا۔ وہ نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مذمت کی، جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے انہیں، دنیا کے پریشانیاں، دنیا کے معاملات، وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں۔ آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے، اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے، اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے، یہ بزنس کا کام۔ یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے، یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے۔ دنیا کی زندگی سنوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے، مال پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑنے والے ہیں،
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتا ہے نا، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، بھلے وہ نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، اور ایک بچہ اس کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کمائی نہیں کرتا، تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ تو آخرت کی تیاری کے بارے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی سزا ہوگی، یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لایا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغ میں ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کہیں اور نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور جو دنیا کے اوپر ریجھ گئے اور دنیا کو کمانے میں لگ گئے، یہ لوگ آخرت میں جنت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ دنیا پر ریجھ گئے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ آخرت میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف فرماتے ہیں، اور واقعی تعریف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں، اور بندے تو اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف یوں بیان فرمائی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو میرے رب کی صفات تو ختم نہ ہوتی، سمندر کی سیاہی اس سے پہلے ختم ہو جاتی، اگرچہ اتنے سمندر اور بھی اس کی مدد کے لیے لائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ میں تو اتنی صفات والا ہوں، اتنا عظیم ہوں کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا کے میری تعریف لکھنا شروع کرو تو میری تعریفوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، تو پھر اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسے خالق حقیقی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف فرمائی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اللہ ہی سے محبت کرے، ماں سوا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس بندے میں دو خوبیاں ہوگی نا، کہ اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو اور اس کا جسم عبادت میں لگا رہے، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا طریقہ بھی بتا دیا، نچوڑ نکال دیا۔ یہ آخری فکر ہے اس آیت کا، اس صورت کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصود بتا دیا کہ مقصود کیا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے 5 واقعات بیان کر کے ذہن سازی فرمائی گئی۔
کہ تم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ دنیا عارضی چیز ہے، اس کی مثال بارش کے پانی کی مانند ہے، یہ بالکل فانی چیز ہے، اس کے اوپر نہ دل کو لگانا، تم اپنی آخرت بنانے میں لگے رہو۔ اور آخر پر فرمایا کہ جو لوگ دنیا سمیٹنے میں لگے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں فرمائی، اور تعریفیں کرنے کے بعد بتا دیا کہ جو اس پروردگار کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو یہ کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو ما سوا کی محبت سے خالی کر لے، غیر کی محبت سے خالی کر لے۔ اگر محبت ہو دل میں تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے۔ جس بندے نے یہ دو کام کر لیے اس بندے نے رب کو راضی کر لیا، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ایسا بندہ ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ غور کریں، آج کے دور میں جتنی آسانی آ گئی ہے اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی انتہا کر دی ہے، اور آج اٹھ کے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے تو ہاتھ ہلانا مشکل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں تو بھاگنے دوڑ والا کھیل نہیں کھیلتے۔ آج کے دور میں سکرین کے کھیل آ گئے ہیں، ویڈیو گیم، بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی سکرین کے اوپر کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی دوڑنے بھاگنے والے کھیل اچھے نہیں لگتے، تن آسانی کی وجہ سے۔ اور بچے جو ہیں کھا کھا کے پی کے موٹے ہو جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے، لہذا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، کوئی کام ان کو کہہ دو دین کا وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں اور آرام سے سوتے رہیں، اور اگر جاگیں تو تھوڑی دیر کے لیے سکرین پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہیں۔ اتنی تن آسانی آج زندگیوں میں آ گئی ہے، اس لیے ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ دجالی فتنہ ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج حکومتیں بھی اسی بندے کو اچھا سمجھتی ہیں جو زیادہ کما رہا ہو، زیادہ مال پیسہ بنا رہا ہو، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ کمانے والا نہیں اس کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، مدارس عربیہ سے کسی کو کیا چڑ ہے، کیا نقصان کیا ہے مدارس عربیہ نے کسی کا، لیکن جہاں کہیں طالب علم کا نام سنتے ہیں ایسے پھڑک جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے مدارس والے جو ہیں یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں جتنا بھی تفتیش کی گئی، امن خراب کرنے والے لوگ کون نکلے؟ کن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا؟ سیاسی لوگ تھے۔ کن کے گھروں سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی تھی؟ سیاسی لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس سے کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہو، کوئی طالب علم ایسا نہیں جو امن کو ناپسند کرتا ہو۔ مدارس والے لوگ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہوتا ہے، یہ تو دوسرے کے دل کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، دوسرے کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اگر مدارس عربیہ والے لوگوں سے اگر کوئی ویر ہے صرف اس بات کا کہ یہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، تو اصل مقصود کمانا بن گیا نا۔ یونیورسٹیوں والے لڑکے نوکری کریں گے، کمائیں گے، ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو وظیفے بھی دینے چاہیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور مقصود دنیا بن گئی ہے۔ آج اچھا ملک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس ملک کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں۔ جو امیر ملک ہے وہ اچھا ملک سمجھا جاتا ہے، جس ملک کے اندر نیکی ہے اس ملک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو چونکہ ہم بن ہی دنیا دار گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہی وہ ذہن ہے جو دجالی فتنے سے جلدی متاثر ہوگا اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات جو سورہ کہف میں بیان فرمائے، ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کی جائے اور دنیا سے ان کے دل کو ہٹا کے آخرت کی طرف جوڑا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا مقصد زندگی نہیں ہے۔ تن آسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی تیاری ہو جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے۔ اسی لیے ان 5 واقعات کو سنانے کے بعد جو رب کریم نے پوری صورت کا نچوڑ نکالا وہ 3 باتیں تھیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حسن جمال کے تذکرے کیے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو صفات اتنی ہیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سمندر کی سیاہی تو خشک ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. وہ اتنی صفات والا پروردگار ہے. اب جب محبوب نے اپنے حسن جمال کے تذکرے کر دیے تو پھر یہ بھی پسند کیا، اچھا مجھے جو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے لقاء چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے. کیوں جی؟ یہ بات پکی ہے نا. ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دنیا میں تجلی ڈال دی تھی کوہ طور کے اوپر، اور ہمارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. پھر اب جنت جانے کا انتظار تو ہر بندے کو کرنا پڑے گا. سستا سودا ہے. کیوں جی؟ سستا سودا ہے نا. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. کبھی دیدار ہو جائے جہاں بھی ہو جائے ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. سو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کا دیدار کرنے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہو، ماں سوا کی محبتوں کو اپنے دل سے وہ نکال دے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ماں سوا کی محبتوں سے خالی بھی فرما دے. تو یہ پوری صورت کا لب لباب ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کا تکرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ کہف کے اندر کیا کیا سبق پڑھے. سورہ کہف میں کتنے قصے بیان ہوئے؟ 5 قصے بیان ہوئے. اس کا مرکزی قصہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا. اس سے پہلے کتنے قصے بیان ہوئے؟ 2 قصے. وہ کن لوگوں کے تھے؟ عوام الناس کے تھے. ان میں کیا کیا واقعات تھا؟ ایک تھا اصحاب کہف کا واقعہ. یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کے بادشاہ سے چھپ کر، حکومت سے چھپ کر ایک کہف میں چلے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو وہاں پر 300 سال سے زیادہ کی نیند سلا دی تھی. ان کے جسم بھی خراب نہ ہوئے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی، اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اللہ نے نشانی دکھا دی کہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت میں ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، دیکھو ہم چاہیں تو دنیا میں ایک بندے کو اتنی لمبی نیند سلا کر پھر اس کو زندہ کر دکھا سکتے ہیں. جب یہ لوگ دوبارہ اٹھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا، ایمان والا تھا، قوم ایمان والی تھی، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بہرحال جب پتہ چلا ان لوگوں کو، انہوں نے ان کے غار کے اوپر ایک تختی لگا دی جس سے کہ یہ اصحاب الکہف والرقیم کہلائے. آج کے دور میں بھی جو بندہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی کہف کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اگر کسی کہف کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو یہ جو چلتے پھرتے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، ایمان بچانے کا ذریعہ ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مدارس عربیہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. حکومتیں کہتی رہیں گی کہ ہم مدارس عربیہ کو ختم کر دیں گے، مگر یہ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ اللہ کا وعدہ ہے. ذرا سمجھ لیجئے، مدارس عربیہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس نصیحت نامے کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے.
تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. اب قرآن کے محافظ کون ہیں؟ جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن کے حروف کا محافظ ہوتا ہے، جو حافظ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کا محافظ ہے، جو عالم ہے وہ قرآن مجید کے معانی کا محافظ ہے، جو مشائخ ہیں وہ قرآن مجید کے معارف کے محافظ ہیں. لیکن نماز دھیان ہونا چاہیے. اس طرح دل کٹ کے نماز پڑھ محبت ہی ہمارے دل میں ہوتا ہے تو آپ کو نماز میں خیال آتا ہے، نماز میں آتا ہے. اب ہم اگر چاہتے نماز کی مثال سے ایک آدمی تو جب طے ہو گیا تو آپ کر رہا ہوگا ایکسرسائز کر رہا ہے، مشق مہارت اپنی کرنے. چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ لگا مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا، باکسر بن گئے کہ کہا کہ آرام کر رہے ہوتے، برف باری نہ پڑنے پر بہت بڑی سزا ملی. اس میں اختیار نہیں ہے بن پڑھے یا کوئی ایک کو پڑھنے. عام آدمی کو فرض کہتے ہیں، لازم جو ہوتی، البتہ اس کے بعد اور بھی نمازیں ہوتی سنت کہتے ہیں. اس رات نے پڑھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت. چنانچہ قضا ہے 12 ظہر کی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی بندہ باقاعدگی سے پڑھتے میں آتے ہیں سے. پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے ان کو آپشنل کہتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے، سزا نہیں ہوتی. یہ نمازیں بہت آج کل کے دور میں آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سن نماز پڑھی بھی ہوتا ہے، ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر کے اندر نفل پڑھنے شوق کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ پاک نمازوں مبارکہ بندہ بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ طلوع ہو جائے. اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس حج، اور صحابی کہتے ہیں فرمایا 3 دفعہ کہا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے. کرنا تو اللہ کام ہے، وقت لگتا ہے. یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل، عمرے کا ثواب مل. علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو رابطہ تو ہوتا ہے تو یہ اس مطابق کام کرنے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر. مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کے 5 ایک دن وہ غم زدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو ہوا یہ میرے پاس سائل نے شان ہوئی بات کہ آپ کے ساتھ. اب آپ ضابطہ یہ تھا کہ پورا دن مزدوری کرنی اور 500 روپیہ کمانے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000. تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار آتا ہے. بڑوں کی اللہ تعالیٰ اس خزانوں سے ہیں اور بڑا انعام. آپ کے ڈرائیور ہے، دن وہ آپ کے پاس ہمارے گاؤں میں چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چھوٹی کا شہد تھا اور خالص تھا. تو آپ کے اب وہ شہد بوتل آیا آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے، کہ آپ نے سوچا کہ تعلق رکھنے والا ہے، خیال تھا کہ شہد میں مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے استعمال کرے. شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار، اس محبت اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس نے آپ کے جگہ بنا. اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جگہ بنا. اللہ تعالیٰ اس پر چنانچہ احادیث لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں بھی ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں کہ میرے اعمال میں نوافل اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو. سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے. اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے. ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان. یہ جو نوافل ہے نا، فرائض کا حصار ہے. بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے، فرائض اپنے وقت زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے. اور اگر نوافل کی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے سے کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں. اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ تو نوافل حصار ہیں فرائض. ہم دیکھتے بعض نوجوان باہر ملکوں میں، عرب ملک میں خاص طور صرف نماز فرائض پڑھنے کی عادت. چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، شروع میں آپ کے 10 بندے ہوں گے، امام کے اولا سے نوجوان آنے شروع ہو جائیں اور 4 رکعت مکمل ہونے تک مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی. اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان شروع کر دیں، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے نماز پڑھ رہے تھے ہی رہ جائیں گے. تو گویا اب نوجوانوں نے فرضوں کو ہی نماز بنا لی، پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہیں. اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں آ نہیں پاتے. تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ فرائض کے گرد حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں. مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی. تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سعادت ہے، توفیق.
اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے، گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے۔ آپ بے فکر مند ہوتے ہیں اور بعض لوگ تملیات کے پیچھے بھاگتے، تو کیا عمل کریں؟ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں، ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے، ان نوافل قیامت کے دن بندوں نور عطا کیا جائے۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے ذرا ہماری بھی توجہ کیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ دنیا میں ملا کر، یعنی ہر اس کا نور کام آئے۔ تو یہ نوافل قیامت کے ہمارے، اب ایک کے ہاتھ میں سیلف کی روشنی، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی، تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن کا اظہار کر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج طلوع ہونے مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں۔ تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے۔ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت دن جہنم میں نہیں ڈالے۔ ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے فرمایا جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رفاقت عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رفاقت عطا فرمائے۔ بچہ اگر میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا اتنا امتی قیامت کے اسلام سے بچھڑ گئے۔ اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت۔ بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ مبارک میں ہے یتقرب الی عبد بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جو دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پکڑتا ہے، زبان بن جاتا ہوں سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ محدثین کے معنی یہ لکھے یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، یہ سب ہمارے معاون، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے انسان اعضاء اس محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت۔ علامہ اقبال نے کہا ہاتھ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہاتھ۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں اے میرے حبیب جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف، ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دے۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ میں عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کی زبان کی بات کو پورا فرما دے۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، بعض میں رہ کر اسے بات نکل جاتی تھی۔ اللہ انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ان کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں کفالت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پورے دن کے کاموں میں اللہ اس کفالت فرماتے ہیں۔ ان کے شروع میں نماز پڑھ لیتے ہیں نوافل، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتے۔ اور ایک حدیث ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں، یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، تو مستغنی ہو جائے گا، سب کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان کو۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا، اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ۔ اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں کر دی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں، چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا۔ اللہ اس کی تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے۔ تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ ان نوافل میں سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا، ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں، وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، پور پڑھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں۔ نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے، ان کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے۔ عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور آخر پھر 2 رکعت نفل ہیں۔ تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نمازوں کو نوافل ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم کہ آپ نوافل سب سے اعلیٰ نوافل تہجد کے نوافل ان کو بھی پڑھنے کی عادت۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے کام نہیں ہے، ان کا مسئلہ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے۔ جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، الارم لگا کے رکھیں گے آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی۔ ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں۔ پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نہ، اور اس اپنی کی بات ہے، آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تہجد توفیق جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ پاک سے ثابت ہے، سامنے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے، پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنے پسند نہیں، شکل ہی نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں انعام سے بھر دوں۔ چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں، میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں ان کی صرف کروٹ بدل دو، سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو، اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرے۔ تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں۔
تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ہمیں رات کی عبادت سے محروم نہ فرما دی، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت سید عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے آپ ان لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ان کو اگر اپنے دوست سے کا وقت مل جائے تو پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے قسم کے تعلقات کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا۔ وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ واحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ذکر کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں انسان کو خیر ملتی، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے، وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا نبھانے کا تو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے،
ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے، عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہو۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہو۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی، تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجیے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ، 2 رکعت توبہ کے پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتا تھا۔ آج راتوں کو اٹھنے والے بہت تھوڑے ہو گئے۔ اس قحط الرجال کے دور میں دلوں میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے مقبندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔